الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ امام سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی اسکالر گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جو صحابی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر تھے۔ حضور نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو کہا حزن، یعنی مشکل، دشواری۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سہل، یعنی حضور نے نام بدلنے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنا نام حزن کو بدل کر سہل کر لو۔ لیکن انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، میرے والدین نے میرا یہی نام رکھا ہے، میں اس کو نہیں بدلوں گا۔ امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ نام بدلنا ضروری نہیں ہے، اور حضور نے اگر کوئی چیز مشورے کے طور پر دی ہے تو اگر کسی نے نہ کیا تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن ملا علی القاری جو بات لکھتے ہیں، میں اس شرح سے اس ادارے کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ خود سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضور کے مشورے پر عمل نہیں کیا، میرے دادا نے، اور نام حزن ہی رہنے دیا، اسی لیے ہمارے خاندان میں اور مجھ میں کچھ روکھا پن پایا جاتا ہے۔ تو پتہ لگا جب نام کا اثر جنریشن میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے، نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو خلوص اور تقویٰ بھی ضرور ٹرانسمٹ ہوتا ہوگا۔ تو چونکہ اس ادارے کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا مفتی غلام محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان میں خلوص تھا، تقویٰ تھا۔ وہ اس ادارے کو بریلی شریف میں قائم کرنا چاہتے تھے، پورا میپ بھی بنایا، لیکن کسی وجہ سے وہاں قائم نہیں ہو پایا، تو انہوں نے ناگپور کی زمین پر اس ادارے انسٹیٹیوٹ کو قائم کیا، اور ان کے میں خلوص اور للہیت تھی، اسی لیے وہ خلوص اور للہیت ٹرانسمٹ ہوئی ہے، اور آج الحمدللہ یہ کام ہو پا رہا ہے۔ So even the science says that the genes are transmitted and the traits are transmitted. If you have got a white patch on your body, the chances that your grandchild and the child will have the same trait is 90%. تو جس طرح انسان کی صفت بزرگوں سے منتقل ہوتی ہے، تو خلوص اور للہیت ہے کہ آج یہ ادارہ یہاں ناگپور میں قائم ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس ادارے میں بلایا گیا ہے، کوئی لفاظی یا کسی کو خوش کرنے کی عادت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کے بڑے مدارس اور یونیورسٹیز میں جانا ہوتا ہے، یہاں پہ جو ماحول ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ کل رات میں بھی ہم نے کہا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں بھارت سرکار نے ویلیو ایجوکیشن کو شامل کیا ہے، اور اسلام نے یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی ہے کہ علم سے پہلے ادب سیکھنا ہے۔ مدارس کا تھوڑا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ مدارس کو کس طرح ایک خوفناک طریقے سے پیش کیوں کیا گیا، اس کی تاریخی وجوہات ہے۔ میں صرف 2-3 بتاؤں گا کیونکہ موضوع وہ نہیں ہے۔ پہلا 1857 1857 میں انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ انگریزوں کو یہاں سے نکالو، وہ مدارس کے بچے تھے، گریجویٹس تھے۔ تو انگریزوں نے وہ پہلا مدعا بنایا کہ مدرسے پر اٹیک کرو، ان کو مشکوک کر دو، تاکہ مدرسے کے لوگوں کو عزت نہ ملے، کیونکہ یہی ہمارے سب سے بڑے اوپوننٹ ہیں۔ تو یہ ہندوستان کے پس منظر میں سب سے پہلی وجہ ہے مدرسے کے اوپر اٹیک کرنے کی۔ دوسرا، جب کولڈ وار تھا، سرد جنگ جس کو کہتے ہیں، رشیا اور امریکہ کے بیچ میں، تو اس میں بھی جن لوگوں نے پوری دنیا کا مختلف حصوں دور رہو، فیشن مت کرو، تو اس کا اثر پڑتا ہے، تو وہ تمام شراب اور انڈسٹری کے لوگ علماء کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ These are the people who are stopping our profit, so we become the target. یہ تیسری وجہ ہے کہ مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے،
اور چوتھی بات، جب بھی کوئی سماج میں برائی آتی ہے، آج دیکھیے ہم نے کل رات کو بھی ذکر کیا، مرد سے مرد کی شادی، LGBT، عورت سے عورت کی شادی اور تمام بےہودہ چیزوں کو نارمل بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ علماء کر رہے ہیں۔ تو جو برائی یا پیسہ یا کوئی ایسی فکر جو انسان کی طبیعت اور سوسائٹی کے خلاف ہے، اس کے خلاف جو لوگ سب سے پہلے آگے آتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ لہذا مدرسے اور علماء کو ٹارگٹ کرنے کی یہ وجہ ہے۔ میں نے بہت ہی مختصر میں یہ بات بتائی ہے۔ اب ہم کو کس طرح کے مدرسے کی ضرورت ہے اور اس مدرسے کا نصاب کیا ہونا چاہیے، مفتی صاحب اس پہ بھی تھوڑی گفتگو ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے ان کے جانوں پر، پاؤں پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، علم اگر ثریا کی اونچائیوں تک بھی چلا جائے تو اس کے قبیلے کا ایک شخص وہاں سے لے کر آ جائے گا۔ آپ جائیے کسی مدرسے میں، جو بچہ بخاری شریف مکمل کر چکا ہو اس سے پوچھیے ثریا کیا ہے۔ میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں، ہمارا مدرسے کا وہ بچہ اس حدیث شریف کو پڑھا ہوگا، اس کے متن پر، اس کے اسناد پر اس نے پوری جرح کی ہوگی، لیکن ثریا کی تحقیق نہیں کی ہوگی اس نے۔ آج جو زمانہ ہے اس کو بولتے ہیں انٹر ڈسپلنری اپروچ۔ When you are teaching religious sciences and you encounter a term which is related with geography or history or politics, it is the need of the hour that we even teach the students that these things have to be understood. اب آج کے زمانے میں ضرورت ہے، آپ آج سے 200 سال پہلے اٹھائیے، حاشیہ نہیں، لیکن آج جب لکھیں گے ثریا کس کو کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، یہ آسمان میں کہاں پایا جاتا ہے، حضور نے ثریا کانسٹیلیشن ہی کی مثال کیوں دی، یہ بتانا پڑے گا۔ اسی طرح جب ہم حدیث شریف کی کتابوں میں ہیومن رائٹس کو پڑھائیں گے، انسانی حقوق کو پڑھائیں گے، تو آج جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے اس کو بھی مدرسے کے سلیبس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چونکہ میں اس ادارے میں، مولانا مفتی مجتبیٰ صاحب نے مجھے ایڈوائزری ایجوکیشن بورڈ میں رکھا ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان مدارس سے نکلنے والے بچے اس اپروچ کے ساتھ نکلیں کہ ان کی جب فاؤنڈیشن مضبوط ہوگی تو وہ کہیں بھی جائیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم کو دین کو کیسے پیش کرنا ہے، کیونکہ الحمدللہ یہ دین اسلام حق ہے، لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس سچائی کو بہترین طریقے سے پیش کر پا رہے ہیں، یہ ضرورت ہے۔ آج اسلام پر جو آبجیکشنز ہو رہے ہیں، کیا ہم ان کا آنسر دینے کے لیے بچے تیار کر پا رہے ہیں، یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ میں مثال کے طور پر ایک اور بات پیش کرتا ہوں۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت پر پیدا فرمایا، اور آج ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، میں بھی اسی اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، تھیوری آف ایولیوشن بائی چارلس ڈارون، مین ہیز ایوالوڈ فرام منکیز۔ اب اگر کوئی بچہ ہم سے پوچھ لے حضرت ہم بندر سے پیدا ہوئے ہیں، ہم کو اسلام میں بتایا جا رہا ہے اور قرآن مجید میں یہ ہے، کیا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس کا اطمینان کن جواب دے سکے؟ ہم ایجوکیشن سسٹم کو بدل نہیں سکتے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے سسٹم کو اتنا مضبوط کر دیں گے کہ بیٹا دس از واٹ سائنس سیز اینڈ دیر از اے ڈفرنس بٹوین تھیوری اینڈ لا، بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ تھیوری کس کو کہتے ہیں، لا کس کو کہتے ہیں، اور ایک چارلس ڈارون کے لا نہیں ہے، تھیوری ہے۔ تو اس مدرسے میں اور اس جیسے دوسرے مدرسے میں یہ کام ہو رہا ہے، جیسے یہ یہاں پر سینٹرل انڈیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، نارتھ انڈیا میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سب سے بڑا مدرسہ ہے، ساؤتھ انڈیا میں حضرت مولانا قلندر صاحب جو بڑی محبت ہے مجھے، ان کا مدرسہ رائے چور میں ہے۔ یہ ایسے مدرسے، لیکن given the size of the Muslim population in India, do we think that these three madrasas are enough? اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کیا یہ چند ایک مدرسے کافی ہیں؟
سوال یہ ہم کو سوچنا ہے. اور دوسرا، جو مدرسہ بن گیا ہے ہم اس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں. میں ایک بات اشارے میں کہوں گا، کیونکہ میں پالیٹکس سے بہت دور رہتا ہوں، لیکن اشارہ کروں گا. آج جو عالمگیر حالت ہے، کیونکہ جیو پالیٹکس میرا سبجیکٹ ہے، ایسے حالات میں مسلم اداروں، چاہے وہ مدارس ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، کالجز ہوں، ان کو قائم کرنا، پرمیشن لینا بہت مشکل ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گئی، جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد اور خواجہ بندہ نواز گلبرگہ شریف میں بن گئے. آج بہت مشکل ہے، بیکاز آف ریزنس وی ول ناٹ گو انٹو اٹ. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو ادارے آلریڈی ہیں ان کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان لوگوں پر جو لوگ دین کا کام کرنے کی سوچتے ہیں. اس بات کو سمجھ لیجیے. آج صبح افضل بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور ان کے جذبات کو دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی تھی. ماشاءاللہ بزنس مین ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں، لیکن دین کا کام کرنا، بچوں کو روزگار دینا، ایمپلائمنٹ دینا، یہ کس کو فکر ہے آج کل؟ صبح اٹھتے ہیں 9 بجے آفس گئے، روٹی کھائے، بریانی کھائے، رات کو سو گئے. قوم کے بارے میں فکر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر خاص عطا فرماتا ہے اس کے میں صفت آتی ہے. اور ایک حدیث شریف بھی ہے، گرچہ ضعیف سند سے ہے، امام بیہقی نے نقل کیا، مجھے یاد نہیں ہے اس کا متن، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے، میں پڑھ بھی دوں گا، کہ جس کو اپنے زمانے کے حالات سے کوئی دلچسپی نہ ہو، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. وَمَنْ أَصْبَاحَ لَا يَهْتَمَّ بِالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. The one who is not concerned about what is happening in the ummah is not among us. تو آج ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ سیکولر ایجوکیشن سے پڑھے لکھے ہوں، چاہے مدرسے سے فارغ ہوں، ان کے پاس ڈگری سرٹیفکیٹ تو ہے، بٹ دیئر اسٹینڈرڈ از ویری ڈاؤن. آپ دیکھ لیجئے، جو بچہ آپ کے کالج سے بی اے، بی ایس سی، بی کام کر کے آ رہا ہے، اس سے جا کر پوچھئے ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا، اس سے پوچھئے. تو یہ ہے مدرسوں کو مضبوط کرنا، ہم کو وہ ہٹانا پڑے گا. انڈیا کے فرسٹ پریزیڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرساد، ان کو ایک مولانا نے پڑھایا تھا، انہوں نے خود اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے. انڈیا کے بہت بڑے سوشل ریفارمر راجا رام موہن رائے، جنہوں نے ستی پرتھا کو ختم کیا، ان کو فارسی ایک مدرسے کے فارغ میں پڑھایا تھا. ہم مدرسے کے کنٹریبیوشن کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کا فریڈم سٹرگل ہو، چاہے وہ فار فلیشڈ ایریا جہاں چاہے جو بھی گورنمنٹ رہی ہو، گاؤں میں اسکول نہیں قائم کر سکتے ہیں. کیوں؟ یور ان پٹ از 5 روپیز، یور آؤٹ پٹ از 2 روپیز. یو ڈونٹ وانٹ ٹو رن انٹو لاس بزنس. تو کیا کیا؟ وہاں پر مدرسوں نے جا کر، جہاں پر لائٹ نہیں ہے وہاں پر مدرسے قائم کیے گئے. تو ہم مدرسے کی اہمیت پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. ہمارے لیے یہ ہے کہ ایمان. میں آپ کو بتاؤں، ہم اکثر یہاں علماء ہیں، ہم شرح عقائد میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو دلیل پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، جو کلاسیکل اگزامپل دیا جاتا ہے کہ کائنات میں بہت سے پلانٹس ہیں، سیارگان ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو وہ آپس میں ٹکراتے. ان کا ایک آربٹ میں گھومنا یہ دلیل ہے کہ ایک خدا. یہ ہم پڑھتے ہیں. آج سائنس کہہ رہا ہے کہ ہر لمحے کائنات میں آپس میں سٹارز، کانسٹلیشن ٹکراتے ہیں ہر لمحے. اب بچہ سوال کر رہا ہے کہ آج زمین ٹکرائی نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی نہیں ٹکرائے گی، کیونکہ بہت سے ستارے ٹکرا رہے ہیں. یہ کوئی بی ایس سی والا اس کا آنسر نہیں دے سکتا ہے، کوئی بی کام والا اس کا آنسر نہیں دے سکتا ہے. اس کا آنسر وہی دے سکتا ہے مدرسہ کا گریجویٹ جس نے علم منطق، لاجک بہت اسٹرانگ سے پڑھا ہو، علم کلام پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو معلوم ہو کہ جو پلانیٹری سسٹم ہے وہ گیلیلیو کا کیا ہے اور کوپرنیکس کا کیا ہے.
جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوپرنیکس اور گیلیلیو کا پلانیٹری ماڈل کیا ہے تو وہ ان آنسرز کا جواب نہیں دے سکتا. اسی لیے اس مدرسے میں اسپیشلائز کورسز بھی شروع کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میں فیوچر پلاننگ ہی بتا رہا ہوں کیونکہ میں ایڈوائزری بورڈ میں ہوں. ہم نے کہا یہاں بچہ جب عالم اور فاضل نکل جائے گا، ایسے بچوں کو 1 سال یہاں رکھ کر کسی کو اسپینش سکھایا جائے گا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. ان کے یونیورسٹی میں BA اسپینش ہے، جامعہ ملیہ میں اسپینش ہے. ہمارا بچہ وہاں جا کے 3 سال سے BA ان اسپینش کرے گا. اس کے بعد وہ اپنے دین کی بات پہنچانے کے لیے یوروپ اور کیوبا جا سکتا ہے. ہم کو یہاں ایسے بچے چاہیے جو جدید سائنس کے مسائل آ رہے ہیں ان کے اوپر تحقیق کی جائے. اس کا ایریا ہوگا، بیکاز آج زمانہ سپر اسپیشلائزیشن کا ہے. آج سے 25 سال پہلے بچے کو بخار ہو گیا MBBS کے پاس. آج ایسا نہیں ہے. گلے میں پریشانی ہے تو ENT کے پاس جا رہے ہیں، آنکھ میں پریشانی ہے تو آپتھمولوجسٹ کے پاس جا رہے ہیں. اسی طرح آج دین میں بھی اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے کہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد 2 سال کوئی علم کلام پر ریسرچ کرے، کوئی فقہ پر کرے، کوئی سائنس پر کرے، کوئی انٹرفیتھ پر کرے. یہ وقت کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ اس مدرسے میں وہ بھی سلیبس میں شامل کیا گیا ہے. اور یہاں جو اسکول چل رہا ہے، کیونکہ اسکول کے بھی سسٹم میں شامل ہوں، یہاں جو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ صرف ایڈوکیشن نہیں دی جا رہی ہے، تربیت بھی دی جا رہی ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں جو مالی ہے وہ ہو سکتا ہے تعلیمی اعتبار سے آپ سے کمزور ہو، مالی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن وہ عمر میں آپ سے بڑا ہے تو آپ کو اس کو ریسپیکٹ دینی ہے. تو یہاں کے اسکول میں جو بچے جن کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو ویژن بتایا جا رہا ہے. ویژن یہ ہے کہ بیٹا اس دنیا کی دوڑ میں جا کر تم کو صرف پیسہ کمانے والا نہیں بننا ہے، تم کو صلاحیت حاصل کرنی ہے. استاد گرامی ہمارے پروفیسر غلام انجم صاحب جو مصباحی بھی ہیں، جامعہ ہمدرد میں پروفیسر ہیں، میرے گائیڈ بھی ہیں، ان سے ہم کو یہی تعلیم ملی ہے کہ آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کیجئے، اپنی قابلیت پیدا کیجئے، دنیا آپ کے پیچھے دوڑے گی. آپ کو دنیا کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ونس یو ہیو گاٹ ٹیلنٹ دنیا آپ کے پیچھے آئے گی. آج زمانہ ٹیلنٹ کا ہے. ان بچوں کو جو یہاں مدرسے میں ہیں ان کو نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل جو بھارت سرکار کی کاؤنسل ہے اس سے جوڑا جائے گا کہ وہ ساتھ ساتھ ویب ڈیزائننگ. آج پوسٹر بننا ہوتا ہے، ہم کیوں کسی اور کے پاس ہے؟ ہمارے مدرسے کا بچہ پوسٹر ڈیزائن کرے گا. اس طرح ایسے کورسز جو علماء کی شان کے مطابق ہیں، ایسے بہت سے کورسز آ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل سے مدرسے کو ایفیلیٹ کر کے اس کا سینٹر لے کے ہم کو سکھانا ہے. اب 2 اہم بات، اور یہ بہت قابل توجہ ہے، یوں کہہ لیں کہ اس پوری تقریر کے لیے، اس بات ہی کے لیے اس محفل میں حاضر ہوا ہوں. فرانس میں ریلیجیس ایجوکیشن کو بین کر دیا گیا ہے. فرانس میں آپ مذہبی تعلیمات نہیں دے سکتے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہو، چاہے آپ عیسائی ہو، بودھ ہو. یو کی ناٹ امپارٹ ریلیجیس ایجوکیشن ان اسکول بیکاز فرانس واز دا فرسٹ سیکولر اسٹیٹ. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دینی تعلیم دینا شروع کر دی. قرآن مجید، بیسک عقائد. آپ میں سے شاید اگر کوئی جیو پالیٹکس پہ نظر رکھتا ہو، now it is banned to even impart religious education in your homes. اپنے گھروں میں بھی مذہبی تعلیم دینے پر پابندی لگا دی گئی ہے. اب کیا کریں گے؟ ہماری یونیورسٹی میں اب سے 5-6 دن پہلے پیسٹر آئے تھے. یوروپ میں جتنے پادری ہیں ان کے ہیڈ پیسٹر آئے تھے. میری ان سے لمبی بات ہوئی. بتا رہے تھے کہ وہاں لوگ اپنے آپ کو بولتے تو عیسائی ہیں لیکن وہ کسی مذہب میں یقین نہیں کرتے، نہ خدا میں یقین، نہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پہ، نہ آسمانی کتابوں میں کوئی یقین نہیں ہے. یعنی لادینیت دہریہ پن بڑھ چکا ہے. وہی ماڈل اب پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ وہ کسی اور موضوع پہ بولا جائے گا کہ ون ورلڈ آرڈر اور ایلیومنیٹی کیا ہے. آج وہ موضوع نہیں ہے. سوچئے فرانس میں آپ اپنے بچے کو گھر میں مذہبی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ ترقی ہوئی انڈیا میں اور خدا نہ خواستہ یہ قانون انڈیا میں بن گیا
تو آپ کا جواب آئے گا ہم مدرسے بھیج دیں گے. اس قانون کو بننے سے پہلے فرانس میں سارے مدرسوں کو بند کیا گیا. اب یہاں پہ دو چیزیں بتاؤں گا, خاص کر ہمارے ایڈوکیٹ آصف الرحمان صاحب ایڈمائر کریں گے. انڈیا از اے سیکولر کنٹری, رائٹ, ایز پر کانسٹیٹیوشن وی آر اے سیکولر کنٹری. Now, if someone comes with a proposal that being a secular country, you cannot impart a religious education, even your education has to be secular. And this is already being prepared. This PIL is being prepared. Already Supreme Court میں یہ عرضی کی تیاری کی جا رہی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے اور سیکولر ملک میں کسی بھی مذہبی تعلیم کو آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ آئین کے خلاف ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا جواب ہے نہیں بھائی, آرٹیکل 29 of the Constitution says that the religious and the linguistic minorities have got full right to impart education and to safeguard their language. But then they will say that this Article 29 contradicts the very fundamental nature of the Constitution, hence Article 29 will not be entertained. یہ ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کہ آرٹیکل 29 دفعہ نمبر 29 میں ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذہب اور اپنی زبان کے تحفظ کے لیے ادارہ قائم کرنے کا حقوق حاصل ہے. میں یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بات کر رہا ہوں. بولیں گے نہیں, یہ دفعہ نمبر 29 جو ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے کہ یہ ایک سیکولر آئین ہے, اس سے ٹکراتا ہے, اس لیے آرٹیکل 29 will be superseded. لاجواب ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے حضرت مولانا فرمائیں کہ نہیں, ہم تو اپنا پرائیویٹ ادارہ چلا رہے ہیں, ہم تو گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لے رہے ہیں. My dear respected elders and friends, be very, very cautious. The field is being laid down even to stop private madaris. ایسا ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا, میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں تو خادم العلماء ہوں. لیکن امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جس کو امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں نقل کیا. عالم وہ ہوتا ہے جو فتنے کے ظہور سے پہلے فتنے کو پہچان لے. میں اشارہ کر رہا ہوں ہمارے بزرگوں سے جو مجھے نالج ملا, صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ایسا کوئی مسودہ 2-3 سال میں آ جائے کہ نہیں, آپ اپنا پرائیویٹ مدرسہ بھی نہیں چلا سکتے ہیں, تعاون کی بات. تو اب کرنا کیا ہے یہ بتا کے اجازت لوں گا. یہ میری پیشکش ہے. اس لیے حضرت مولانا مفتی مجتبیٰ صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ اتنا بڑا عالمی اجتماع ہو رہا ہے, ایک فکری محفل ضرور ہو, اور مجھے خوشی ہے کہ حضرت نے میرے اس مشورے کو قبول کیا. کرنا کیا ہے؟ فرسٹ, گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک بورڈ ہے NIOS, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ. تمام مدرسے, جتنے بھی مدرسے کے یہاں ذمہ دار آئے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, اپنے مدرسے میں NIOS کا کورس نافذ کر لیں. افلیٹ یور مدرسہ وتھ NIOS. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کے پاس مدرسہ ہے, بلڈنگ ہے, صرف ویب سائٹ میں جانا ہے, NIOS میں دیکھنا ہے. آپ کا ہر بچہ جو مدرسے سے عالم اور فضیلت کی سند لے کے نکل رہا ہے, وہ جب NIOS ہوگا تو اس کو اردو کا بھی ایک پرچہ دینا ہوگا. اس میں آپ کے پاس بہت سارے سبجیکٹ ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ سائنس میں کمزور ہو جائے گا تو آپ اس کو اردو لینے کا ہے, سماجیات لینے کا اختیار ہے, ہندی لینے کا اختیار ہے, مراٹھی لینے کا اختیار ہے. ایسے NIOS بورڈ سے اپنے مدرسے کو آپ جوڑ لیں اور وہاں اپنے مدرسے کے آگے دکھائیں کہ اس مدرسے میں درس نظامی کے ساتھ ساتھ NIOS کا نصاب بھی چل رہا ہے, تاکہ آپ کا بچہ جب مدرسے سے نکلے تو عالم فاضل جو بھی ہے ساتھ میں 10th کی سرٹیفکیٹ بھی بھارت سرکار سے ہو. There is the need of the hour. صبح افضل صاحب سے بات ہو رہی تھی, آپ کو شاید معلوم ہو کہ آج سے 3 سال پہلے تک جو گلف میں سعودی میں جا رہے ہیں, پلمبر بن کے جا رہے ہیں, ڈرائیور بن کے جا رہے ہیں, اب بھارت سرکار نے بولا ہے کہ اگر آپ باہر باربر نائی حجام کی نوکری کے لیے بھی جائیں گے تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. And that is why they have started NSDC, National Skill Development Council. یعنی تعلیم ہونا تو بہت ضروری ہے, لیکن اس تعلیم کی سند ہونا بھی ضروری ہے. لہذا تمام مدرسوں سے پہلی گزارش ہے, آپ اپنے مدرسے میں کمپیوٹر کھول کر NIOS سے رابطہ کر لیں. ان کے لوگ آئیں گے, آپ کے معائنہ کریں گے کتنی زمین ہے, کتنا پانی کی سویدھا ہے کہ نہیں, وغیرہ وغیرہ. بچوں سے کوئی بہت معمولی سی فیس ہے, 700-800 روپے سال کی, وہ دے لیں, آپ کے مدرسے کے بچوں کا فائدہ. یہ بہت ضروری ہے. دوسری اہم چیز, یہ بھی میں ہاتھ جوڑ کر پاؤں اٹھا کر درخواست کروں گا کہ اس کو بھی نافذ کیا جائے. ہر مدرسے میں 2 سب پیپر داخل کیے جائیں.
پہلا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اوپر، بھارت کے آئین کے اوپر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں کہا گیا ہے ہر ادارے ہر اسکول کو بھارت کا آئین پڑھانا ہے۔ الحمدللہ ہم کو تو اس ملک سے محبت ہے، غریب نواز یہی آرام فرما رہے ہیں، تاج الاولیاء یہی آرام فرما رہے ہیں، مرنے کے بعد تو ہم کو اس ملک سے محبت ہے اور ہم کو اس میں کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق گرچہ ضعیف ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کو شری لنکا سیلون میں بھیجا گیا تھا which was a part of India، تو ہم کو اس ملک سے محبت ہے، ہم یہاں پہ 200 250 400 سال نہیں آئے ہیں، ہمارے جد سیدنا آدم علیہ السلام اسی دنیا میں اسی زمین پہ آئے تھے۔ تو ہم کو اپنے مدرسوں میں ایک انڈین کانسٹیٹیوشن کا ایک پرچہ، بھارت کا آئین، آپ چاہیے تو میں بنا کے آپ کو اردو میں پیش کر دوں گا، بھارت کا آئین کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اس میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں، ایک چیپٹر ایک پیپر آپ کو انڈین کانسٹیٹیوشن پہ شامل کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی تاخیر نہیں کرنا ہے، فوری طور پر کرنا ہے۔ دوسرا ایک پیپر شامل کرنا ہے تمام مدرسوں کو، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن۔ یہ کورونا کی وبا آنے کے بعد جتنے لوگ کا انتقال ہوا تو اب پوری دنیا کی گورنمنٹ اس پہ لے کے بے چین ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پھر سے ایسی وبا آ گئی تو ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو اس کا بھی ایک پیپر ہونا چاہیے جس میں ہم کو بتانا ہے کہ وبا آتی ہے تو اس کو کیسے روکنا ہے، وبا آ جائے تو اس کی کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، اور یہ پیڑ کاٹے جا رہے ہیں، پانی گندا ہو رہا ہے، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، what are the harmful effects of these things. We can talk about ozone depletion, we can talk about skin cancer. So one paper has to be there which will include these two things, ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلس پینڈیمک۔ اس کے لیے بھی ایک پرچہ، اور مدرسے کے بچے آرام سے کر لیں گے، آپ کو وہ کرنا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی آ جائے آفیشیل تو آپ کو دکھانا ہے ہم کوئی مین سسٹم حکومت ہند سے ہم الگ نہیں ہیں، ہم ان کی جتنا ہو سکے ہم ان کی پالیسیز کو عمل کر رہے ہیں، اور اس کو عمل کرنے سے ہمارے شریعت میں کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو اس لیے مقصد یہی تھا کہ جتنے مدارس کے علماء اور بزرگان دین تشریف لائے ہیں کہ وہ اپنے مدرسوں میں ان دو چیزوں کو شامل کریں۔ اس کے بعد باقی چیزیں میں بس میں بات کہہ کر گزر جاؤں گا۔ سپورٹس ایکٹیویٹی ٹائم ٹیبل میں ضرور دکھائیں کہ ہمارے یہاں ایک وقفہ جو ہے، ایک گھنٹی جو ہے وہ کھیل کود کی ہوتی ہے، اور اگر ہو سکے یہ انہی شہروں میں ممکن ہے جو بڑے شہروں میں جو مدرسے ہیں، ایک مہینے میں ایک بار آپ لیکچر کرائیں، جیسے آپ کے شہر میں ممکن ہے، یہاں تو ناگپور یونیورسٹی ہے، آپ نے کبھی کسی اسکالر کو بلا لیا کہ آج آپ اس ٹاپک پہ لیکچر دے کے جائیے، اس کو بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں دکھائیں کہ ہمارے یہاں ویلیو ایڈڈ لیکچر سیریز ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، جو مدرسے کو لے کر لوگوں کے دلوں میں خوف ہے، ہندوستان کے سابق ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ کا بیان ہے کہ ہندوستان کے مدرسے میں آج تک کوئی بھی غلط کام نہیں ہوا ہے، یہاں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہوا ہے۔ دس از آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ آف راجناتھ سنگھ، لیکن ہم اس کو لوگوں کو بتا پائے۔ تو ہم کو جو مدرسے کے لیے خوف، ایک نفرت بنائی جا رہی ہے، اس کو ہٹانا ہے علمی انداز میں، ان اے پازیٹیو مینر۔ تو میں جتنے لوگ یہاں مدرسے سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں وہ آئیں، اور مدرسے کا جو بچہ ہو، آخری بات اس کو اتنا سکل دیجئے کہ وہ سماج میں لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں۔ بہت دکھ کی بات ہے، جو ہمارا ایک بچہ ہوتا ہے حافظ قرآن، میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹا کیا کرتے، 11 مہینے وہ چھوٹا کوئی کام کرے گا، صرف رمضان شریف میں قرآن شریف کی ہماری غلطی ہے، اس بچے کی غلطی نہیں ہے۔ تو ہم اپنے مدرسوں میں جو بچے نکل رہے ہیں ان کو سکل ضرور دیں، یا ٹرانسلیشن سکل سکھائیں یا ٹائپنگ سکل سکھائیں، تاکہ وہ بچہ نکلنے کے بعد جی ڈی پی پہ جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکے، ہندوستان کی اکنامی میں کچھ کر سکے، اور اس کو سماج کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ نہ رہے۔ یہ ایک دن کا بات نہیں ہے، ہو گئی تقریر، لوگ جائیں گے، بہت اچھی بات کہی گئی، لیکن گزارش یہ ہے کہ کام تو کرنے سے ہوگا، صرف کلام سے نہیں ہوگا۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا مفتی مجتبیٰ شریف صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے ٹیم میں بڑے دگج لوگ ہیں، مولانا فیض احمد مصباحی صاحب جو ساؤتھ افریقہ کا، ان کو انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے، افضل صاحب ہیں،
تنظیم کی بیک بون احمد شریف صاحب ہیں، اور نواب صاحب ہیں، ڈاکٹر ایڈوکیٹ آصف الرحمان صاحب ہیں، شارق صاحب ہیں، کہ ان لوگوں نے اسلام کا جو صحیح تصور ہے وہ پیش کیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے جب یہاں آئے تو یہاں کوئی پلانٹیشن نہیں تھا، مفتی مجتبیٰ شریف صاحب نے علاقے کے پولیس انسپیکٹر کو بلایا ایک فنکشن میں بھی موجود تھا، اور کہا ہم یہاں پہ پورا گرینری لگائیں گے۔ ہم نے کہا میڈیسنل پلانٹ لگائیے، تو یہ ویژن دکھاتا ہے، یہ سوچ دکھاتی ہے کہ لوگ اعتراض کرتے رہیں، تنقید کرتے رہیں، اس کی پرواہ کیے بنا ہم کو آگے بڑھتے رہنا ہے۔ وجزا اللہ